السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ویڈیو کے آخر میں ہم علامہ لاہوتی کی باورچی جن سے ملاقات پہ بات کر رہے تھے۔ چلیں اس ٹاپک کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ اولیاء کرام کے ساتھ باورچی جن کا جو تعلق رہا اس کا انہوں نے بڑی تفصیلاً علامہ لاہوتی کو بتاتے ہیں، میں نے اس بوڑھے باورچی جن سے سوال کیا کہ تمام اولیاء کی مرغوب غذا کیا تھی؟ فرمانے لگے، ہر درویش کا اپنا ذوق تھا۔ جیسے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہریسہ، تازہ انگور، دیسی گھی میں بنی چوری اور بعض دفعہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھی مزے لے کر کھاتے تھے۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ مجھے سورہ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ورد بتایا۔ واقعتاً میں نے بھی کیا، جس طرح باورچی جن کو فائدہ ہوا مجھے بھی ہوا اور کئی بار ہوا۔ انہوں نے مجھے یہ عمل بخش دیا کہ جب کبھی بے موسم کی چیز کھانے کو دل چاہے یا لمبا سفر مختصر کرنے کو دل چاہے، یا تم چاہو کہ میں اپنے بستر پر لیٹے لیٹے دنیا کے کسی ملک یا کسی شہر کی سیر کر لوں، یا تم چاہو کہ کسی باکمال درویش جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو اس سے ملاقات ہو یا اس سے باقاعدہ علم حاصل کروں، تو بس یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس مخصوص طریقے سے پڑھو، اسی وقت نظارے دیکھو۔ باورچی جن کہنے لگے، یہ انہوں نے مجھے سال ہر سال کی خدمت پر دیا تھا۔ انہیں ماش کی دال، کالی مرچ اور بکری کے گوشت میں پکی بہت پسند تھی۔ میں نے باورچی جن سے پوچھا، اپنی زندگی کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ سنائیں۔ کہنے لگے، بے شمار واقعات ہیں لیکن ان میں چند واقعات سناتا ہوں۔ کہنے لگے کہ ہمارے جنات کا اصول ہے، یعنی نیک صالح اور متقی جنات کا، کہ جس گھر میں قیام ہوتا ہے اگر وہ گھر والے نیک، قرآن، نماز، ذکر، صدقات، خیرات اور گھر میں نیک صالح لوگوں کو بلانا وغیرہ کی ترتیب پر قائم رہتے ہیں تو ہم ان کی معاونت کرتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں، ہر کام میں مدد کرتے ہیں، ان کے دشمن کے وار کو خود روکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر جادو ہو جائے تو اس کو ختم کرتے ہیں، گھر والوں کو اطلاع کرتے ہیں۔ بعض اوقات خود ہماری نسل جنات سے ایسے شریر جنات کسی بچے کو دھکا دیتے ہیں جسے عام طور پر گھر والے گرنا اور چوٹ لگنا کہتے ہیں، ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ باورچی جن نے اپنے ہاتھوں سے اپنی لٹکی بھووں کو پکڑا ہوا تھا، انہیں چھوڑ کر پتھر کا سہارا لے کر تسلی سے بیٹھے اور پھر بولے کہ چونکہ میرا اکثر وقت شہروں اور درویشوں کی خانقاہوں اور آستانوں پر گزرتا ہے، موجودہ صدی کے ایک مشہور درویش، میں ان کا نام داستان نہیں لکھ رہا، کہ گھریلو مزاج میں تقویٰ اور استغنا تھا، کسی قسم کا لالچ نہیں تھا۔ ہم اس درویش کی ہر طرح مدد کرتے، حتیٰ کہ ایک بار کچھ شریر لوگ ان کی بہت نیک لیکن نہایت حسین بیٹی کے ساتھ شرارت کا پروگرام بنا چکے تھے۔ انہیں اس چیز کی خبر نہیں تھی کہ ہم نے ان شریر لوگوں کے پروگرام کو ختم کرایا اور ان کے منصوبوں کو انہی پر پلٹ دیا، اور صرف اس بزرگ کو خبر کی۔ اس طرح کے بے شمار معاملات میں ان کی مدد کرتے رہتے تھے، لیکن ان کے وصال کے بعد ان کی اولاد پیر تو بن گئی لیکن وہ نیکی والی زندگی چھوڑ کر خالص دنیا داری میں پڑ گئے۔ پھر ہم نے خواب کے ذریعے انہیں اس بزرگ کی نسبت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کئی بار سائل یا درویش کے روپ میں انہیں نصیحت کی آیا، لیکن مریدین کی کثرت اور مال کی آمد نے انہیں آخرت سے غافل کر دیا تھا۔ پھر ان کی عورتوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے۔ پھر انہیں سزا یہ دی کہ ان کے گھر میں بے چینی، بیماری، پریشانی، ایک مشکل سے نکلیں، دوسری میں پڑ جائیں، دوسری سے نکلیں، تیسری میں پڑ جائیں، نفسیاتی الجھنیں۔ حالانکہ وہ نفسیاتی الجھنیں نہیں تھیں، وہ سزا تھی۔ دورے، سر میں چکر، آپس میں نفرت، یہ سب کچھ
بڑھتا چلا گیا، لیکن انہوں نے ڈاکٹروں کی طرف رخ کیا، رب کی طرف رخ نہ کیا۔ ویسے بھی جس طرح انسانوں میں نیک و بد ہوتے ہیں، ہمارے جنات میں تو معاملہ اس کے برعکس ہے۔ وہاں بد زیادہ ہیں اور نیک کم ہیں، کیونکہ جنات کی آبادی انسانوں سے خربوں زیادہ ہے، اس لیے نیک بھی اربوں سے کم نہیں۔ تو ہمارے شریر جنات حسین اور خوبصورت لڑکیوں کی طرف، اور وہ خوبصورت لڑکیاں جو خود ننگے بدن اور ننگے سر رہتی ہوں۔ ننگے بدن سے مراد یہ موجودہ فیشنی لباس۔ باورچی جن کی آواز میں ارتعاش شروع ہو گیا، جیسے وہ تھک گئے ہوں۔ میں نے انہیں عرض کیا کہ کچھ پانی پیش کر دوں؟ فرمانے لگے، نہیں، پانی نہیں چاہیے، کیونکہ مجھے پیاس نہیں، مجھے تو انسانوں پر غصہ آ رہا ہے کہ وہ ہماری شرارت کے دروازے کیوں کھولتے ہیں، بند کیوں نہیں رکھتے۔ اور آسمان کی طرف گھورتے ہوئے بولے، اس پیر صاحب اور بزرگ کے گھر کو ہم نے جی بھر کے ستایا، شاید ان کی دین اسلام کی طرف واپسی ہو۔ لیکن انہوں نے تدبیر اختیار کی کہ کسی طرح ان سے آفات ٹل جائیں، اور وہ کیسے ٹل سکتی ہیں؟ ان آفات کی تو ہم دن رات خود نگرانی کر رہے ہیں۔ ایک بار ہم نے ان کا بچہ اٹھا کر دیوار سے مار دیا، اس کا سر پھٹ گیا، اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ ایک عامل نے کہا کہ تمہارے اوپر جادو ہے اور وہ تمہارے گھر میں جنات ہیں۔ انہوں نے گھر میں حسب ترتیب سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی اور آیت الکرسی کا ورد اپنے مریدین کے ذریعے کرانا شروع کر دیا، خود پھر بھی نہ کیا۔ یہ کلام شریروں کے لیے ہے۔ ہم کوئی بدمعاش شریر یا شیطان تھے جو ہم پر اثر کرے۔ ہمیں غصہ آیا کہ یہ خود اعمال اور رب کی طرف کیوں نہیں آتے، لیکن محسوس ہوتا تھا کہ ان کے دل پر زنگ کچھ زیادہ لگ گیا تھا، ان کے اندر کے پردے اور دروازے بند ہو گئے تھے، ان کے کان صرف موسیقی سنتے تھے، باقی آوازوں کے لیے بند ہو گئے تھے۔ باورچی جن نے پہلو بدلا اور غصے سے ان کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے اور آواز میں تلوار کی سی تیزی بڑھ گئی تھی۔ ادھر حاجی صاحب کے بیٹے عبدالسلام جن کی دلہن کی رخصتی کی تیاری ہو رہی تھی، میں یہ سب منظر بھی دیکھ رہا تھا اور باورچی جن کی حیرت انگیز باتیں اور تجربات بھی سن رہا تھا۔ اسی دوران ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ہر طرف سفید رنگ کا دھواں اور شور چھا گیا۔ میں چونک پڑا، مجھے باورچی جن نے اپنے سینے سے لگا لیا اور تسلی دی کہ کچھ نہیں، یہ دراصل دولہا اور دلہن کے لیے لاہوتی سواری آئی ہے۔ یہ اس کی آمد کی آواز ہے کہ اس کی رفتار بجلی سے زیادہ تیز اور کڑک سے بھی زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ یہ سواری صرف جنات کے سردار استعمال کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ لاہوتی سواری کہاں سے آئی تھی اور یہ کس نے تحفے میں بھیجی تھی۔ اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔